بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان میرے زمانے کے طرز عمل میں خیر ہے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام اور محترم بزرگوں، دنیا کے اندر جس خطے میں بھی دین کا کام ہوا اور دین کی وجہ سے اللہ نے کامیاب کیا اور دین کے مقابل جو بھی تھے اللہ نے انہیں ناکام کیا، اس کے لیے 90 تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 4 باتیں ملیں گی۔ سب سے پہلے وجود دعوت، سب سے پہلے دعوت کی محنت پہلے ہوتی ہے اور بعد میں دین زندہ ہوتا ہے۔ نبیوں نے خود دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، اسی لیے امت کو دعوت پر کھڑا کیا، اور نبی نے تو عبادت پر کھڑا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان بنا اسے دعوت پہ کھڑا کیا۔ پہلے نبیوں کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی امت کو دین پر کھڑا کیا کرتے تھے اور امت میں بعد میں بگاڑ آیا تو پھر دوسرا نبی آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو دعوت پر کھڑا کیا۔ دعوت کس بات کی؟ وہ ایمان کی، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں آئے گا اللہ کامیاب کرے گا۔ اور ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت لگی ہوئی تھی، سب کو دعوت پہ کھڑا کیا۔ اگر مسلمان دعوت نہیں دیتا تو مدعو ہو جائے گا دوسرے کے لباس کے جیسا، اس کا لباس دوسروں کے چہرے جیسے چہرے۔ جب اس نے دعوت دینا چھوڑ دیا تو مدعو ہو گیا۔ ہم کو اس بات کی محنت کرنا ہے کہ مسلمان دائی بن جائے۔ سب سے پہلے وجود دعوت، آدمی دعوت دینے کھڑا ہو، اور دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن جب دائی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اس کو وقفہ تربیت کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہر نبی کے زمانے میں 4 باتیں ہوئیں۔ ہر نبی کے زمانے میں وجود دعوت، وقفہ تربیت، اظہار، نصرت، فیصلہ، قدرت۔ دعوت کے معنی بلانا تو کسی بات کی طرف بلاتے ہیں، پہچانتے ہیں تو کیا پہچانتے ہیں؟ دعوت کے ذریعے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی عظمت کی پہچان کراتے ہیں۔ دنیا کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ڈنڈے کی طرح سے ہیں۔ ڈنڈا بذات خود نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ڈنڈے والا اگر چاہے تو اس سے پھل توڑے، ڈنڈا والا چاہے تو اسی ڈنڈے سے سر پھوڑ دے۔ بظاہر ڈنڈا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قارون کو مال دے کر ناکام کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کامیاب کیا۔ اللہ بتاتا ہے کہ سب کچھ دے کر تباہ کر سکتا ہوں اور سب کچھ لے کر کامیاب بھی کر سکتا ہوں، یعنی سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ دعوت دیتے دیتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر یوں کہتے تھے کہ تجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایمان پر اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ جتنے واقعات ہیں ایمان پر ہیں، اور قرآن کے سارے وعدے ایمان پر ہیں۔ نصرت الہی، جنت کا کامیابی، عزت کا وعدہ سب ایمان پر ہے۔ بدر میں آسمان سے فرشتے اترے ایمان پر، زمین پھٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان پر۔ جتنا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اللہ کے ساتھ مدد ساتھ ہوتی جاتی ہے۔ جس ایمان پر اتنا بڑا اللہ کا ساتھ ہو جائے اور آسمانی نظام بھی ساتھ ہو جائے، ایسے ایمان کی دعوت دینے والے دائی کی اللہ آزمائش بھی کرتے ہیں۔ آزمائش کیا کرتے ہیں؟ آزمائش کے ناموافق حالات اور موافق حالات لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شکلوں سے متاثر تو نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی آزمائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر آزمائش کی گئی۔ نمرود مخالف، آگ مخالف، رشتہ دار مخالف، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کئی لائن سے ہوتا ہے، یعنی دائی کا امتحان بھی کئی لائن سے ہوا۔ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنتا، اور دعوت میں امتحان بھی کئی لائنوں کے آگے آتے ہیں۔ آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے رشتہ دار سمجھانے کے لیے، اب تو مان جا۔ تلوار سے کاٹنے کے لیے راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ وزیر کے بیٹے تھے۔ بادشاہ کے، وزیر کے اور رشتہ داروں کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ایسا ڈراؤ کہ یہ بت پرستی شروع کر دے تاکہ وزارت کی کرسی پر سنبھال سکے۔ اس کے لیے بڑی آگ دہکائی اور ڈرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری چیزوں کا معائنہ کرایا۔ آدمی معائنہ کرایا تو جتنا نظر آئے گا اتنا دیکھ لے گا، لیکن اللہ نے معائنہ کرایا تو سب کچھ دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا
چاند بھی دکھایا، سورج اور ستارے بھی دکھائے۔ قوم ساری کھڑی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ھذا ربی، لہجہ بدل کر کہا تھا۔ قوم کی تربیت، لہجہ بدلو معنی بدل جائیں گے۔ سامعین کرام، کلام کے لہجے کے فرق سے معنی کا فرق ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا کہ ھذا ربی بغیر تحقیق کے نہیں ہے، بغیر تاکید کے ہے، اور آگے یوں کہا کہ میں ایسے کو اللہ نہیں کہتا کہ جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ اسی طرح چاند کو بھی کہا، سورج نکلا تو کہا اچھا یہ تو بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے اللہ ہیں، وہ بھی غروب ہو گئے۔ تو پھر سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے چیزوں کے بنانے والی کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے۔ اللہ نے چیزوں کو دکھایا اور ان کا عیب دکھایا۔ دنیا کی ساری چیزوں میں ایک مشترکہ عیب ہے کہ وہ یہ کہ سب محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں، اور اللہ مختار ہے اور محتاج نہیں ہے۔ اللہ سونے چاندی میں عزت ڈال دیں تو عزت ملے گی جیسا سلیمان علیہ السلام کو، اور اللہ ذلت ڈال دیں تو ذلت ملے گی جیسے قارون جو دوسرے کے محتاج ہوں۔ ہم نے اس سے اپنا کنیکشن جوڑ لیا ہے، اس کے اندر ڈالنے والا زندگی کے بگڑنے کا امر ڈل گیا تو زندگی بگڑ جائے گی۔ یہ سارے کے سارے محتاج ہیں اور یہ قبر میں خود مختار نہیں ہیں۔ دوسرا عیب دنیا کی ساری عجیب چیزوں کا مشترکہ عیب کے سب فانی ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے بنی ہوئی چیزوں کی طرف سے رخ موڑ لیا بنانے والے کی طرف سے۔ اے اللہ، میں تیرا اور تو میرا ہے۔ یہ تو ایک طرفہ بات ہوئی کہ میں تیرا، اب اللہ بھی کہہ دیں کہ میں بھی تیرا تو پکی بات ہوئی۔ اللہ ہمارے ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ساتھ ہونے میں شرط لگاتے ہیں۔ اللہ نے ایک شرط لگائی کہ وہ اگر پوری ہو جائے تو اللہ ہماری، اور وہی شرط ہمارے ساتھ بھی لگاتے ہیں، یعنی کہ گردن جھکا کر حکم پورا کرنے کے لیے ہمارے حوالے ہو جا۔ اللہ کے سامنے گردن جھکاؤ، اسی سے لفظ مسلم کے معنی اللہ کے حکموں کے سامنے گردن کو جھکانا والا ہے، یعنی اللہ کے حوالے ہو جانے والا۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکم پر گردن جھکا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں۔ سارے بنی اسرائیل کے نبیوں کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسماعیل علیہ السلام سے ہیں اور جد امجد ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیم کے اندر ابراہیم کا نام آیا ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام معلوم ہوتا ہے، لیکن افضلیت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب جڑتے ہیں، حتیٰ کہ برہمن بھی، یہود اور نصارہ بھی، اور مشرکین بھی جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم کے معنی اللہ کے حکموں کے سامنے گردن جھکانے والا، اللہ کے حوالے ہو جانے والا، اور یہی مطالبہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اے اللہ میں تیرے حوالے ہو گیا تو ایک اشکال پیدا ہوتا کہ پھر اللہ کے حوالے ہو گئے تو بیوی بچوں کا اور کاروبار کا کیا ہوگا۔ اسی لیے اس اشکال کا جواب بھی دیتے ہوئے آپ نے جواب دیا کہ میں اس اللہ کے حوالے ہو گیا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، دکان کا، مکان کا، بیوی بچوں کا، سب کا پروردگار ہے۔ اب جب آدمی اللہ کے حوالے ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جس ایمان پر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بغیر آزمائش کے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ چار آنے کی ہنڈیا ٹونک بجا کر لیتے ہو کہ کچی ہے کہ پکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف آزمائشوں میں ڈالا تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ اب اللہ نے کہا کہ لوگوں کو جا کر دعوت دو کہ پالنے والا اللہ ہے۔ نمرود نے کہا کہ میری ربوبیت کا تو اقرار نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ پالتے ہیں۔ دکان والوں کو کہہ دیا کہ پیسے لائیں بھی تو اناج نہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیسے لے کر اناج بھی نہیں دیا۔ جب یہ بوری لے کر دکان پر گئے کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، آپ کو اشکال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ کے حوالے ہو گئے تو بوری لے کر دکان پر کیوں گئے؟ اسباب میں لگنا اللہ کے امر کی رعایت کے ساتھ یہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونے میں شمار ہوگا۔ بوری لے کر اناج خریدنے جانا غیر شرعی نہیں، بوری خالی لے کر واپس آئے۔ 2 دن فاقے میں گزارا۔ سارے شہر میں چرچا ہوا کہ نمرود کو جنہوں نے خدا مانا انہیں کھانا ملا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہیں ملا، تیسرے دن بھی غلہ نہ ملا تو سب کے سامنے مٹی بھر کر لے گئے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ نمرود کو ماننے والے آئے لے کر جا رہے ہیں اور اللہ کو ماننے والے مٹی بھر کر لے جا رہے ہیں۔ گھر لے جا کر رکھ دیا اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر دیکھا تو روٹی پک رہی۔ پوچھا کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا۔ بوری کے اندر گیہوں بھرے ہوئے تھے، چاہتے تو اللہ پہلے ہی دن، لیکن پہلے دن مدد دیتے تو لوگ سمجھتے کہ چپکے سے شاید کسی نے دے دیا۔ 3 دن تک ڈھنڈورا پٹوایا، اس کے بعد خبر کی کہ اب سب کو معلوم ہوا کہ جس کو اللہ کو مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اس کے اللہ نے روٹی کھلائی۔ سامعین کرام، اب نمرود کو اپنی خدائی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آئی اور اس نے آگ جلائی کہ اسی کو ختم کر دوں۔ آسمانوں میں بڑا شور ہوا کہ اے اللہ، تیری عبادت کرنے والا آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور غیر کھانا خوب کھا کر سیٹیاں بجا رہے ہیں۔ اللہ سے اجازت چاہی کہ ہم فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ اگر تسلیم کر لے۔ آیا پہاڑ کا فرشتہ کہا کہ اب اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور سارے ختم ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں ضرورت مند ہوں لیکن تمہارا نہیں، اللہ کا محتاج ہوں۔ یہ ہے موجد کا کامل۔ مخالف شکل بھی آئی تو متاثر نہیں ہوئے، اور موافق شکل فرشتوں کی آئی تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا اور متاثر نہیں ہوئے۔ رقیق القلب سلیم الطبع تھے تو فرشتے یوں سوچے کہ کسی دوسرے کے نقصان کو برداشت کر لیں گے، اسی لیے ان کی مدد ایسی کرو کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ تو فرشتے نے کہا کہ پانی ڈال دوں تاکہ آگ بجھا دی جائے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ کہا کہ مجھے تمہاری نہیں، مجھے اپنے اللہ کی ضرورت ہے۔ یہی گھاٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی، اور سونے چاندی کے ڈھیر، علاقے کی سرداری اور بہت ساری مراد دی گئی، لیکن دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ چاند و سورج کے ملنے پر بھی دعوت نہیں چھوڑنا طے کیا تھا کہ مخالف و موافق شکل سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، جب گوبھن میں بٹھا کر ڈالا گیا آگ میں تو پکار کر کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس نے مدد کی تو فرشتوں کو نہیں بھیجا، کیونکہ فرشتوں کی مدد نہیں لی تھی۔ تو آگ کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی کہ ٹھٹرنے لگے، تو کہا سلامتی کے ساتھ۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش ملاحظہ کیجیے کہ تیسرا امتحان، بیوی بچے کو جنگل میں ڈال دو۔ بیوی نے کہا کہ کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے پر کہہ کے حکم پر اللہ کی۔ تو بیوی نے کہا تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ذرا ہٹ کر پھر دعا کی، میں اپنی بیوی بچوں کو تیرے محترم گھر کے قریب ڈال دیا، یہاں کوئی ذرا تک نہیں، یہ تو کریں گے۔ ایک کام وہی ہے کہ عبادت کریں گے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کو روزی دے پھل والی۔ آج بھی اگر نماز کو قائم کرو تو لوگ مائل ہوں گے تمہاری طرف اور روزی میں برکت دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اب تک چل رہی ہے۔ دین کی محنت کرو تو لوگوں کے اندر محبوبیت پیدا ہوگی اور روزی میں برکت ہوگی۔ عمومی گشت سے محبوبیت پیدا ہوگی۔ جنگل بیابان میں ڈال دیے اور چل دیے، بچہ مرا نہیں زندہ ہے، خواب نظر آتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں مشورہ نہیں کرنا، کہا کہ دوست سے ملانا ہے اور کپڑے پہنا دو۔ مینا میں ابراہیم علیہ السلام کو لے کے چلے، شیطان کے بہکانے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ راضی ہوا تو بھی ذبح کرنا ہے، راضی نہ ہو تو ہاتھ پیر باندھ کر ذبح کرنا۔ بچہ راضی ہے نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہا کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ بیٹے کی تربیت باپ نے نہیں کی، بیٹا الگ باپ فلسطین میں یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کر کے اللہ نے تربیت کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تربیت کی۔ اللہ نے دکھایا کہ بغیر باپ کی بھی تربیت کریں گے۔ بیٹے نے کہا کہ آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دونوں کے دونوں تابعدار بیٹے کو پچھاڑا اور چھری چلائی تو آواز آئی کہ سچ کر دکھایا تو نے، بیٹے پر چھری پھیری۔ اللہ نے حکم پر چھری نہ پھروائی، جذبات پر چھری چلائی ہے۔ اصل جذبات پر چھری چلانا، اسی کا نام قربانی ہے، جذبات کو قربان کرنا۔ اور امر پر اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چلی، اللہ نے شکل بھی بچائی، خواب بھی سچا ہوا اور مینڈا بھی ذبح ہے۔ اب قربانیاں یوں ہیں تو کہا کہ کعبے کی تعمیر کرو، مسجد کو تعمیر کرو۔ مسجد کی تعمیر میں
قربانی جان و مال کی اعمال مسجد کے زندہ کرنے میں یہ قربانی ہے۔ بیت اللہ تعمیر ہوا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ تم نے کیا، اب تم جو کہو گے وہ اب ہم کریں گے، اب ہم میں تمہارے ہو گئے۔ تو مانگا کہ اے اللہ آئندہ بھی تیرے حکموں پر بھی قربان ہوتے رہیں گے اور تیرے حوالے رہیں گے اور تیرے حکموں کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے اور ہماری نسلیں بھی ایسے ہی کریں گی۔ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ امت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم پروان چڑھیں گے قربانی والی دعا ہے۔ یہ امت ملک و مال سے وجود میں نہیں آئی بلکہ قربانی والی دعا سے وجود میں آئی ہے۔ اے اللہ انہی میں سے ایک نبی بھیج جو تربیت کر کے امت کی 3 لائنوں سے ایک یہ کہ تیری آیات تلاوت کرے۔ تلاوت کے معنی یہاں دعوت کے ہیں، قاری کی قرأت کے نہیں ہیں۔ تلاوت یعنی دعوت۔ اے اللہ تربیت کرے وہ دعوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت کی وہ انہی 3 طریقوں سے۔ مسجد نبوی کے اندر یہ 3 باتیں ہوتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عمومی تربیت جو کی وہ دعوت کے ذریعے، دعوت کو تعلیم اور تزکیے کے ساتھ۔ دعوت جب نکل گئی تو تعلیم الگ ہو گئی اور تزکیہ الگ ہو گیا، تزکیہ والے تصوف کی طرف چلے گئے۔ اب یہ اللہ کی مدد اور تائید غیبی جو ہوتی وہ دعوت پر ہوتی تھی۔ بتوں میں دعوت آتی تھی مگر کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے تھے، زمین پھٹ کر پانی نکلتا تھا، جنگل خالی کر کے جانور چلے گئے، بدر کے اندر کی مدد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سارے محدثین انہوں نے علم حاصل کیا اور علم پر مجاہدہ کیا۔ سامعین کرام، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ پہلا دور یہ تھا کہ علم کے ساتھ مجاہدہ، نماز کے ساتھ مجاہدہ تھا، ان سب کے ساتھ دعوت تھی۔ اب دوسرے دور کا کارنامہ علم کا ہے، علم پر مجاہدے ہوئے اور خدا کی مدد ان کے ساتھ ویسی ہی تھی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے وقت حاکم نے کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ میں تجھے جیسے ظالم کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور بتانا بھی نہیں چاہتا۔ چاند کے بارے میں مسئلہ دریافت کرنے آیا تو سفیان ثوری کسی کام سے چلے گئے، بہت دیر کے بعد آئے، دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ سفارش کا پرچہ لکھا تو بادشاہ اور درباری سارے کے سارے خط کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں مجاہدی کے لیے جو جماعت جاتی اس کے اندر تو اخلاص نکل گیا تھا۔ اب لوگ علم پر مجاہدے کر رہے تھے اور اس کی محبوبیت سارے لوگوں کے قلوب کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، صفا و مروہ پہ صحیح کر رہے تھے کہ خلیفہ وقت بھی آیا اور وہ صفا پر ملا تو لوگوں نے تعارف کرایا۔ وہ ادب سے ملا کہ چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، دکھاتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھنے کو ملا، اس نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا تجھے نصیحت کروں کہ تو مانتا ہی نہیں، تجھے کہہ کر کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نصیحت کیجیے۔ سارے بھرے مجمع کے اندر ڈانٹا اور کہا کہ تو نے جن کا مال ظلم کے ذریعے تو نے حاصل کیا تھا وہ غربا کے اوپر خرچ کر، اور جن کا ظلم سے مال تو نے حاصل کیا وہ واپس کر دے۔ بادشاہ نے خاموش کھڑا سن رہا تھا، وہ وقار تھا علماء کا اور یہ تائید تھی اللہ کی۔ بادشاہ بھی ساری عوام کے سامنے ایک عالم کو کچھ نہ کہہ سکا۔ بہرحال بادشاہ واپس ہوا اور اس کی جو توہین ہوئی تو اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور اپنی جگہ یہ طے کر لیا تھا کہ انہیں قتل کرنا ہے۔ لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قتل آسان تھوڑی تھا، سارے ملک میں ایک ہنگامہ مچ جاتا۔ دوسرے سال بادشاہ بھی حج کے لیے چلا اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے، ان کے ساتھ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن ادم، سارے اکابرین بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ان اکابرین نے کہا کہ تم نے بادشاہ کو سب کے سامنے ڈانٹ کر ہم کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اب تو بادشاہ تمہارے قتل کا ارادہ کر چکا ہے، اب ہم بادشاہ کے ساتھ دیتے ہیں تو ظالم بنتے ہیں، تمہارے ساتھ دیتے ہیں تو تمہاری گردن ماری جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی تعلیمات سے آج ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اکابرین صوفیہ میں سے ہیں۔ ان لوگوں کے بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر عجیب بات کہی جو وہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا، دوسرا اگر کہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ان کو ناز تھا اپنے اللہ پر، ان کو اعتماد تھا اللہ کی ذات پر، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بول کی لاج رکھ لی۔ سفیان ثوری نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہا کہ اللہ اگر وہ بادشاہ مکے میں داخل ہو گیا تو میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کلمہ ہم کہہ دیں تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے نعوذ باللہ، لیکن ان کو ناز تھا کہ بیت اللہ سے تو میرا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بادشاہ کو ہی نہیں آنے دے۔ یہ اعتماد تھا اللہ کی ذات پر۔ تو ہوا یہی کہ بادشاہ چلا قافلے کے ساتھ حج کے لیے، راستے کے درمیان میں اس کو ہلکا سا درد ہوا اور گھوڑے سے گر پڑا اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی لاج رکھ لی اور درمیان ہی میں بادشاہ کو ختم کر دیا۔ تائید خدا بندی ہے یہ ابو بن ادم کیسے بڑے بزرگ ہیں کہ ساری بادشاہت چھوڑ کر آئے۔ جب انہوں نے پہلا حج کیا تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر رو رو کر یہ دعا کرتے تھے کہ ساری مخلوق کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اور اپنے بچے کو یتیم چھوڑ کر یہاں آیا ہوں تاکہ تیرا جلوہ دکھا دے۔ اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو تیری محبت میرے دل میں اتنی ہے کہ میرا دل کسی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ، تیرا گناہ گار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سامعین کرام، اخلاص کے بغیر خیریت نہیں۔ میرے زمانے کا طرز عمل یعنی دعوت تعلیم اور تزکیہ یہ سب سے بہترین طرز ہے، اور دوسرے زمانے کا طرز یعنی اکابر علماء کے علم کے ذریعے سے تزکیہ کیا ہے، یہ بھی اچھا طریقہ طرز عمل ہے۔ جب ان کے اندر دنیا آئی تو ذکر کر کے ذریعہ تزکیہ کیا، یہ بھی خیر کا طرز عمل ہے۔ اب قیامت تک میری امت جو آئے گی وہ جو بھی طرز اختیار کریں گے تو اس کا اس زمانے کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اب اس 14ویں صدی کے زمانے میں تربیت کا وہ طرز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو ان کا تعلق خیر القرون سے ان کا تعلق ہوگا، اور جو مددیں ان کے ساتھ ہوئیں وہ بھی آج کے زمانے میں بھی ہوں گی۔ لیکن جو تعلیم اور تزکیے کا کام کرتے ہوں تو ان کو برا نہ کہیں، کیونکہ ان میں خیریت بتائی گئی ہے۔ اچھا علم کے بجائے ذکر کے ذریعے تربیت کر رہے ہیں تو اس کو برا نہ کہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی خیر ہے۔ دنیا طلبی کے لیے ذکر کرے یا علم حاصل کرے یا تبلیغ کرے تو اس میں خیریت نہیں، کیونکہ اخلاص نہیں رہا بلکہ اغراض آ گئیں۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا اور آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔